الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ یہ گلا پھاڑ مولوی کی باتیں سن کر کے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ جانے کون سا دین بنانا چاہتے ہیں اور ان کو اللہ کا دین پسند نہیں ہے، جیسے اللہ کا قانون ان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ مولوی گلا پھاڑ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے چشتیو، اے نقش بندیو، اے غوث پاک کے مریدو اور قادریو، سب آ جاؤ، غوث پاک کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہے، لوگوں کو گمراہ یہ کرتا ہے کہ دیکھو غوث پاک کے مرید بن جاؤ، اور ظاہر غوث پاک کے مرید وہ گھر میں بیٹھ کے تو بنے گا نہیں، ان کے پاس ہی آئے گا۔ پھر ان کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ طریقے سے یہ غوث پاک کا مرید اس کو بنائیں گے۔ اب وہ مرید بننے کے بعد جوا بھی کھیلے گا، شراب بھی پیے، نماز نہ پڑھے، صرف 11ویں کا دیگ بانٹ دے، آپ پکا کے کھا لے، اور نعت کی محفل کر لیا کرے سال میں 2-4 مرتبہ، نعت خوانی میں بھی جایا کرے، وہاں پہ ناچا کرے، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب تو ناچ گانے کا وہ محفل بنا دیا ہے انہوں نے، ایسے ایسے نعت یہ پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ یعنی کہ ایک آواز، جیسے وہ ایک کسی زمانے میں کلاسیکی موسیقی اس کو کہتے تھے، کلاسیکی، تو وہ ہر آدمی کے پلے نہیں پڑتا تھا، کوئی خاص لوگ سنتے تھے اسے، لیکن اس میں کوئی آواز کا سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا بول رہا ہے۔ تو یہ وہی کلاسیکی آ گئے ہیں نعت میں۔ بہرحال تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، ہم آپ کو مرید بنائیں گے، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ان کا عقیدہ اگر دیکھا جائے تو ابو جہل اور ابو لہب سے مل جاتا ہے۔ سورہ زمر میں آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان سے جب پوچھا جاتا کہ بھائی تم مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، اور میں نے ہندو سے بھی یہی پوچھا ہے، ہندوؤں کے پاس میں گیا تو میں نے ان ہندوؤں سے کہا کہ تم ویسے تو کہتے ہو بھگوان ایک ہے، لیکن تم ان مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مورتی کو ہم پوجتے اس لیے ہیں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے، ہم تو مانگتے ہوئے اللہ سے ہیں۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ ہندو بھی اپنے حق پر ہے، پھر اس کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہندو نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ سے عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور دھیان ہمارا بھٹکنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے ہم اللہ بھگوان کی یعنی کہ مورتی کو ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا دھیان بالکل اللہ کی طرف ہو اور کسی طرف ہمارا خیال بھٹکے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہندو پھر صحیح ہوا۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم تو بارش اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، قیامت اللہ کے حکم سے قیامت آئے گی، اور لوگ مرنا جینا بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، سب کچھ۔ یہ باتیں تو ابو جہل بھی کہتا تھا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ابو جہل کا پھر یہی کہنا تھا کہ ہم ان بتوں کو جو پوجتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمارا یعنی کہ جو مطالبہ ہے اللہ سے پوری کروا دیتے ہیں۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو بابا ہیں، غوث پاک اور خواجہ غریب نواز اور نہ جانے کتنے، یا مجھے یہ سب کا نام اتنا زیادہ میں یاد نہیں کرتا ہوں، تو یہ سارے بابائیں جو ہیں یہ ہماری فریاد کو اللہ تک لے جاتے ہیں، اور اللہ سے یہ ہمارے لیے مقدمہ لڑتے ہیں، اور اللہ پھر مجبور پڑ جاتا ہے ان کی دعا کو قبول کرنے پر، اور وہ میری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو یہ گمراہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن اور انس، آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ۔ اگر تمہیں میرا قانون پسند نہیں ہے، میرا اسلام پسند نہیں ہے، میرا دین پسند نہیں ہے، تو نکل جاؤ میرے آسمان اور زمین کے کنارے سے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طریقے پر یہ چلنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے اپنا دین ایجاد کر لیا ہے، اور اب تو تماشا یہ ہے کہ ہر روز ایک نیا دین یہ لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں قوم کے سامنے۔ اور ان کے جو مرید ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر دور میں ہر مذہب میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ اپنے پیشوا کی لوگ کس طریقے سے پرستش کرتے ہیں، جان دے دیتے ہیں اس کے لیے۔ آج ہمارے حکمرانوں میں دیکھ لیجئے، سیاستدانوں میں دیکھ لیجئے، پتہ بھی ہے کارکنوں کو کہ ہمارا سیاستدان نماز نہیں پڑھتا، اسے قرآن آتی نہیں ہے، سورہ اخلاص ایک 5 سال کا بچہ بھی صحیح سنا دیتا ہے، اور یہ 80-70 سال کے بڈھے سیاستدانوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے، تو یہ بدبخت لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہوں گے، اور ان کی نماز کہاں ہوتی ہوگی؟ اور اس کے پیچھے دیکھیے لوگ 4 پیسے کے لالچ میں کہ یہ ہمیں نوکری دلوا دے گا، اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ لوگ جھنڈیاں لگا لگا کے، اسٹیجیں سجا سجا کر کے، بتیاں جلا جلا کر کے مر گئے، ان کو نہیں ملا۔ ہاں کسی کو اگر ایک ان پڑھ بھی ہے تو اس کو ایک چپراسی کی نوکری مل گئی سرکاری ادارے میں، تو اس کے لیے وہ بادشاہت ہے، ویسے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو کسی ایک کو لاکھوں میں کسی ایک کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ باقی تو یہ لوگ بندر باٹ آپس میں ہی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی بیوقوفی دیکھیے، لوگ اپنا جان دے دیتے ہیں۔ میں 40 سال سے اس کراچی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، نہ جانے ہر پارٹی کے کتنے نوجوان مر گئے، مائیں رو رہی ہیں، اور ان بدبخت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ جو وعدہ کرتے ہیں، یہ لوگ کیا دین کا کام کریں گے، کیا انسان کی خدمت کریں گے، جن کو قرآن نہیں آتی ہے، جو اللہ کو نہیں پوجتے، وہ انسان کا کیا خدمت کریں گے؟ آج دیکھ لیجئے نوجوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ سب آپس میں بندر باٹ کرتے ہیں۔ پہلا عہدہ تو اپنے ہی خاندان میں تقسیم ہوتا ہے، دوسرے کو تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قوم کتنی بیوقوف ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر 50% لڑکے جو ہیں نشہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، اور نہ جانے کون سے نشہ ہیں۔ اور گٹکا کو تو اس قدر عام کر دیا گیا ہے، اور یہ گٹکا کینسر کا باعث ہوتا ہے۔ کسی کو جگر کا کینسر ہو رہا ہے، تو کسی کو گردے کا کینسر ہو رہا ہے، تو کسی کو حلق کا کینسر ہو رہا ہے، کسی کو دانت کا کینسر ہو رہا ہے، اور صحت الگ خراب ہو جاتی ہے کہ یہ کام کے قابل نہیں رہتے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے حکمران ہی ہیں، لیکن ان کو کون بولے گا؟ علماء جو ہیں وہ اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا جھولی بھریں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میرے طرف سب لوگ چلے آئیں۔ سیاستدان چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے بن جائیں، ہمیں ماننا شروع کر دیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، تاکہ ہمیں بڑی بڑی کرسیاں ملیں اور ہم پھر بادشاہ بن جائیں۔ مولانا چاہتے ہیں کہ میرے فرقے میں سب آ جائیں، میرے مسلک میں سب آ جائیں۔ پیر صاحب چاہتے ہیں سارے لوگ مرید ہو جائیں، تاکہ ہم خوب ان سے چندہ لے کر کے اپنا پیٹ بھریں۔ تو سب تو دنیا دار لوگ ہیں، یہاں دین کا خدمت کون کر رہا ہے؟ تو ان کو اللہ کا قانون پسند نہیں ہے۔
تو یہ مولوی جو ہے یہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کر رہا ہے، اور یہ سارے الیاس قادری کے چیلے ہیں، اور یہ چیلے لوگ کام کر رہے ہیں۔ الیاس قادری تو سب دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، وہ تو کہتا میں نے کچھ نہیں دیکھا، فلاں نے دیکھا، قبر سے سانپ نکلا، فلانے نے دیکھا، ان کے پیر صاحب مر گئے اور ان کا کپڑا ہوا سے اڑنے لگا، پتہ نہیں کس میدان میں اس کو کپڑا چادر ڈھکا تھا۔ بھائی لوگ تو گھر کے اندر رکھتے ہیں، وہاں ہوا تو چلتی نہیں ہے اتنی تیز کہ ان کا ستر کھلے، تو کہتے ہیں کہ مریدوں نے دیکھا کہ، اور غوث پاک کی کرامت یہ ہے کہ ان کے مرید کا جب یہ کپڑا اڑا تو انہوں نے مشرق میں ہے تو مغرب میں مرید ہے تو وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کے ان کے ستر کو ڈھانپ دیا۔ بھئی ہوا کو ہی روک لیتے، اتنا لمبا ہاتھ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہوا کو کہہ دیتے کہ ہوا تھم تھم کے ذرا چل کہ میرے مرید کا کپڑا نہ اڑے، چادر نہ اڑے۔ پہلے ان کا چادر اڑوا دیا، اب پھر بعد میں چادر ڈھک رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ اپنے بزرگوں کی خود توہین کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کا قانون ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ لوگ نماز کی پابندی کیجئے، آپ لوگ زکوٰۃ دیجئے، آپ لوگ غریبوں کا خیال کیجئے، مساکین کا خیال کیجئے۔ اس قسم کا درس تو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ صرف غوث پاک کے مرید بن جاؤ، مزاروں کی مٹی آ کے چاٹ لو، شفا مل جائے گی۔ تو یہ بدبخت مولوی جو ہے دیکھیے گلا پھاڑ کر کے چلا رہا ہے کہ بس آ جاؤ چشتیو، آ جاؤ نقش بندیو، آ جاؤ غوث پاک کے مریدو، آ جاؤ قادریو، سب کو اعلان ہوگا، جبکہ جھوٹا ہے یہ، کوئی ایسا اعلان نہیں ہوگا۔ وہاں تو اعلان یہ ہوگا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، اور یہ کہتا ہے کہ وہاں قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ غوث پاک کے ساتھ سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے دنیا میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر برا کام کیا ہے، گناہ کیا ہے تو اس کا بھی اس کو سزا ملے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے مدد کے قابل اس میدان میں نہیں ہوگا، سب یا نفسی کر رہے ہوں گے، سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اب صحابہ کرام سے زیادہ کون پرہیزگار تھا، پھر بھی ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا روزانہ مانگا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کتاب کو آسان کر دے، ہمارا حساب کتاب آسان طریقے سے لے لے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب وہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس گنہگار بندے کو اپنے پاس بلائے گا، اللہ کا جو نور کا پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا، بندے کو اللہ اکیلے میں بلا کر کے کہے گا تم نے تو اتنے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، اب کیا کروں میں؟ یہ دیکھو تم نے زنا بھی کیا ہے، یہ دیکھو تم نے چوری بھی کیا، تم نے یتیموں کے مال بھی کھائے، تم نے یہ بھی کیا، تم نے وہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ گنوانا شروع کرے گا، بندہ پھر سمجھ جائے گا کہ اب تو میرا کام خراب ہو گیا، اب اللہ کو تو سب پتہ چل گیا ہے میرے عیب کا۔ تو بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں یہ سب گناہ کر چکا ہوں، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے واپس ہونے کا، بس اب تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کھاتا کو اس کے بند کر دے گا
اور اس کو کہے گا چلا جا جنت میں۔ یہ ہوگا آسان حساب کتاب، لیکن اللہ کے روبرو کھڑے ہونے میں اس وقت جو اس کے اوپر بیتے گی یہ وہی جانتا ہوگا، مگر جیسے اس کو جنت میں جانے کا اشارہ ملے گا اللہ کی طرف سے، پھر اس کے جان میں جان آ جائے گی۔ یہ ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ بہت آسان حساب ہے۔ باقی اگر کھاتہ کھل گیا، میزان آ گیا، میزان پر اگر ڈال دیا گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے تھے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حساب ہونا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا اس سے زائد آپ یہ تسبیح روزانہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیوں کہ اللہ والے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا مرتبہ بھی یہی ہے، اللہ کی شان بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہر انسان ڈرتا رہے، اور اللہ ڈرنے والے کو، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ لا يحب المتوکلین، اور اللہ پر توکل کرنے والے کو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟